تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ بطور مسلمان ہم قرآن کریم کو کیوں سمجھیں، قرآن کریم کی تفسیر کیوں پڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ جو بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو نصیحت کب حاصل ہوگی؟ جب قرآن کریم کو پڑھا اور سمجھا جائے گا، قرآن کریم کی تفسیر سمجھی جائے گی، تب قرآن کریم کا فہم حاصل ہوگا اور پھر قرآن کریم سے نصیحت اور عبرت پکڑی جائے گی جو اللہ رب العزت نے اس کا مقصد بتایا ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے آسان فرما دیا ہے، اور پھر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ کون ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ تو قرآن کریم کو کیوں سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی جو ایک تو نزولی ترتیب ہے، اور ایک ہے ہمارے پاس جو آئی ہے کتابت میں جو ترتیب ہے، اس میں دوسری صورت ہے سورہ بقرہ۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ لا ریب کتاب دنیا میں قرآن کریم ہے جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو لا ریب کتاب ہے، اور لا ریب جو چیز ہوتی ہے یعنی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ یقینی چیز ہوتی ہے، اور یقین پر ہمارے دین اور شریعت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہم جتنی بھی چیزیں دنیا میں دیکھتے ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس تھیوریز ہیں، یا جتنے بھی ہمارے ایکسپیریمنٹس ہیں، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ہر چیز میں کمی کوتاہی کی گنجائش موجود ہوتی ہے، غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسی چیزیں جن میں خطا کا امکان ہوتا ہے انہیں چھوڑ کر ایسی چیز کی طرف چلے جائیں، ایسے علم کی طرف چلے جائیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو یہ بات آمادہ کرتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی طرف لوٹ کے آئے۔ اس میں جتنی بھی خبریں ہیں، اس میں جتنی بھی باتیں ہیں، اس میں جتنے بھی احکامات ہیں، اس میں جتنی بھی وعیدیں ہیں، کسی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ آخرت کے حالات ہوں، قبر کے حالات ہوں، حشر کے حالات ہوں، جنت کے حالات ہوں، جہنم کے حالات ہوں، جو کچھ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ سب یقینی اور قطعی ہے۔ پہلی قوموں کے حالات ہیں، ان کے عروج و زوال کی داستانیں ہیں، کسی قسم میں کا کوئی شبہ ان میں نہیں ہے۔ تو انسان نے اگر عبرت حاصل کرنی ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، تب بھی اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کو سمجھے، اس کتاب کی تفسیر سمجھے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ قومیں کیسے عروج پاتی ہیں اور قومیں کیسے زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ کتاب ان کو راستہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ہدن ہدایت ہے، یعنی ان کے لیے پیغام ہدایت ہے، ان کے لیے دستور زندگی ہے، ان کے لیے منشور ہے کہ اس کے مطابق چل کر وہ کامیابی کو پا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کامیابی کا ایک منبع بنایا ہے، سرچشمہ بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھا جنت کا راستہ، سیدھا کامیابی کا راستہ، سیدھا کامرانی کا راستہ۔ یہ یہدی للتی ہی اقوم، یہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے کہ قرآن کریم ایسے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، ہر قسم کی خرابی سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں عنایت فرمائی ہے، ایسی عظیم الشان کتاب، تو ضرور ہمیں اس کتاب کو سمجھنا چاہیے
اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار اس کتاب میں ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی طرف ترغیب دی ہے کہ اس کتاب کے نزول کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک اہم مقصد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، جس طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایک ایسی مبارک کتاب ہے، یہ مبارک برکت کتاب ہے، یعنی اگر کسی نے برکت حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ ہر قسم کی برکت اس کتاب میں موجود ہے، یہ برکت کتاب ہے۔ کیوں ہم نے نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اللہ رب العزت کی آیات میں غور و فکر کر سکیں۔ آیات دو طرح کی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یہ زمین آسمان، یہ حجر شجر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ خشکی، ہر چیز اللہ رب العزت کی آیت ہے، اسے آیت کونیہ کہتے ہیں۔ تو آیات کونیہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، تمام کی تمام ان آیات پر بھی انسان غور کر سکتا ہے قرآن کریم کو پڑھ کر۔ قرآن کریم میں بڑے اچھوتے اور بڑے اچھے انداز میں ان چیزوں کو ذکر کر کے انسان کو عبرت اور انسان کو نصیحت کی گئی ہے۔ تو وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکیں اس کتاب کے ذریعے۔ تو یہ مبارک کتاب ہے تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، قرآن کریم کی تفسیر نہیں سمجھتا، اس کے دل پہ گویا تالے پڑے ہوئے ہیں، جہالت کے تالے پڑے ہوئے ہیں، گمراہی کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے وہ قرآن کریم کو سمجھے گا وہ تالے ٹوٹیں گے اور اس کو شعور اور آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں لمحہ فکریہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ پیغام ہدایت ہے۔ تو ہماری ہدایت ہے ہی قرآن کریم میں، تو اگر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تو گویا قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے ہم نے وہ فوت کر دیا ہے، ہم سے وہ مقصد رہ گیا ہے، اور ہم کامیابی و کامرانی کی بجائے ہم ناکامی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر، بہت سے اپنے فرامین میں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں وصیت کر کے گئے، کس چیز کی؟ قرآن کریم کی وصیت کر کے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں 5022 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصا بکتاب اللہ، پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا وصیت کر کے گئے؟ تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کتاب اللہ کی یعنی قرآن کریم کی وصیت کر کے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے اپنی امت کو کہ وہ اس قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی بھی وہ مشہور و معروف حدیث ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہترین، یعنی اللہ رب العزت جس کو بہتری دینا چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی طرف۔ تو قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا یہ بہترین افعال میں سے ہے، یہ بہترین پیشوں میں سے ہے، بہترین کاموں میں سے ہے۔ کوئی شخص دنیا کا کوئی کام، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی بھی ڈگری حاصل کر رہا ہے یا کوئی عہدہ حاصل کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ اللہ کی نظر میں اور مومنوں کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔
چنانچہ یہ جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، اس لیے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ بہترین کام ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، اور پھر قوموں کے عروج و زوال بھی اسی کتاب کے ساتھ منسلک ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ خبردار یاد رکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقی اور عروج دیتا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو اسی قرآن، اسی کتاب کی وجہ سے ترقی دیتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے چونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو اللہ رب العزت ترقی اور رفعت دے گا قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسی قرآن کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو زوال کا شکار کر دیتا ہے، زوال میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت قوموں کو زوال میں مبتلا کرے گا قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، یعنی قرآن فہمی کے جو فوائد ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف آنا چاہیے، ہمیں کچھ وقت روزانہ نکالنا چاہیے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ آپ یعنی مستقل طور پر منسلک ہو جائیں کہ جب بھی کوئی قرآن کریم کی تفسیر آتی ہے، کسی آیت کی، کسی سورت کی، تو فوراً اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔